بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کمانا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال کمانا فرض ہے کہ 5 فرائض ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کے بعد چھٹا فرض مسلمانوں پر کمانا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کمانے میں لگا ہوا ہے تو وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کی فکر اور چکر میں نہیں پڑا ہوا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ فرض کیا ہے؟ اپنی بیوی کو پالنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اپنی ماں کو پالنا خود اس بیٹے کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں ان تمام کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں کمانا بھی ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ اگر تم اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہو، مارکیٹ میں آواز لگاتے ہو، خون پسینہ بہاتے ہو، تو تم فرض ادا کر رہے ہو۔ کتنے بندے وہ ہیں جن کے خون پسینے کے بہنے پر بھی اللہ نیکیاں اور ثواب لکھتے ہیں۔ ٹھیلا لگا کر 40 روپے کے 1 کلو لے لو بولنے والے پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے پر ثواب ملتا ہے۔ اولاد کو پالنا بھی عبادت ہے، بیوی ماں باپ کو پالنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمانا فرض ہے، جو اسے دنیا سمجھتے ہیں وہ نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں لاپرواہ ہو کر باہر نکلتی تھیں ویسا مت نکلو۔ اس آیت کے اندر عورتوں کو حکم دیا گیا، عورت گھر کی زینت ہے، گھر کی ملکہ ہے، اسے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں 50 سال پہلے دنیا میں بڑے بڑے نوکریاں نہیں تھے، پھر بھی اس زمانے میں بوڑھے لوگ رات میں کھیت میں چلے جاتے ہیں، کھیت کو پانی دیتے، 8 بچے 12 بچے، ان حضرات کو کثرت اولاد کے باوجود سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کویت جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنی گھر کی عورتوں کو لا کر کاؤنٹر پر بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنی لڑکیوں کو نوکری کروانے کے لیے
ہائی ٹیک سٹی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ کسان ہوتے ہوئے بھی 8 بچوں کی پرورش آسانی سے کرتے تھے. اور آج کے مرد بھی اتنے نامرد ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو، عورتوں کو مارکیٹ میں لانے کا شوق ہو رہا ہے. اپنی معاش کی خاطر کتنے بندے تو وہ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. بلکہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ وہاں مرد بچوں کو پالتے ہیں اور بیویاں مارکیٹ میں نوکریاں کرتی ہیں. مردوں کا کام ہی گھر میں بیٹھ کر بچوں کو پرورش کرنا، انہیں کھلانا، کپڑے بدلوانا، انہیں پہنانا دھلانا، اور گھر کی عورتیں باہر نوکری کر کے آئیں گی. اللہ کے بندو، اگر تمہیں عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ایک فرد گھر دیکھے اور دوسرا فرد مارکیٹ دیکھے تو کون دیکھے گا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت گھر کی ذمہ داری دیکھے، مرد نوکری کے بارے میں سوچے. باہر کی ذمہ داری مرد ادا کرے، باہر کی ذمہ داری نبھائے. لیکن موجودہ زمانے میں لوگ الٹا کر رہے ہیں، مرد کو گھر میں بٹھا رہے ہیں اور عورت کو گھر سے باہر نوکری کے لیے بھیج رہے ہیں. بچوں کی پرورش کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا ضرور ہے. محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. روبوٹ کے ذریعے آدمی اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا. اجنبی یا نوکرانیوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہیں ہو سکتی جو ایک حقیقی ماں کر سکتی ہے. لیکن لوگ نوکری کرنے کی خاطر اپنی اولاد کو پرائی اجنبی عورتوں کے حوالے کر رہے ہیں اور خود پرائیوں کی کمپنیوں اور آفس میں جا کر اپنا پیٹ دکھاتے پھر رہے ہیں. عورت کو کام تو کرنا ہی ہے ہی، چاہے گھر میں رہ کر بچوں کے ساتھ کرو، ساس سسرال کے ساتھ رہو، آفس اور جاب میں جا کر کام کرو. خالی کہیں بھی بیٹھنا نہیں ہے. لیکن گھر میں رہنے کو مشقت، تکلیف بنا دیا اور آفس اور کمپنی میں جا کر کام کرنے کو فیشن اور کلچر بنا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو گھروں میں رہنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت گھر کی ذمہ دار ہے. اپنے شوہر کے گھر کے مال کی، بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر کمانے کے لیے باہر جائے گا، جب واپس 8 گھنٹے کے بعد آئے گا، اس درمیان میں تمہارے گھر میں کوئی غیر مرد داخل نہیں ہوگا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارا مال یعنی شوہر کما کر لا کے دیا ہوا مال، اس کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی عورت گھر میں موبائل میں مصروف ہے، کہیں بچے چلے گئے، ان کو لاپرواہی سے نقصان ہو گیا تو عورت گنہگار ہوگی. بچوں کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا ہے. عورت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے گھر کی پوری حفاظت اور نگرانی کرنا چاہیے. مرد اور عورتوں کے حق میں کام کی تقسیم کر دی گئی. مرد ذمہ دار ہے باہر کا، عورت ذمہ دار ہے گھر کے اندر کی. سمجھیے، اگر ایسا کیا کہ عورت کو گھر کی بھی ذمہ دار بنا دیا، باہر کی بھی ذمہ دار بنا دیا، تو پھر یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ کہ عورت گھر صاف صفائی بھی کرے، شوہر کا کھانا بھی بنائے، برتن بھی مانجھے، دسترخوان بھی لگائے، شوہر کی خدمت بھی کرے، پھر وقت ہوتے ہی فوراً آفس کے لیے نکل بھی جائے. اور یہ کہہ رہے ہیں کلچر آزادی، عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. ظالم بن کر اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اسے کلچر کا نام دے رہے ہو، لیکن لوگ اسے تسلیم بھی کر رہے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں عورت یہ سب کر سکتی ہے. کیوں کر سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے فلمیں دیکھی ہیں، انہوں نے مغربی یورپین کلچر دیکھا ہے، وہاں پر عورتیں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو سمجھا کہ ایک عورت اس طرح بھی کر سکتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت نازک ہے، صنف نازک ہے، اس پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اس کو صرف گھر کی ذمہ داری دے دو، باہر کی ذمہ داری مت دو. معزز شائقین و شائقات سچا پیغام،
آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔